الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں دوسرے صحابہ کرام کی طرح نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول
محسن دین مصطفیٰ، شہنشاہ کربلا، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا۔ جس طرح دیگر صحابہ کرام کی قربانیاں امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان قربانی بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دور میں حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت کی شخصیات کو مشتبہ کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مذموم عزائم کو مکمل کرنے کے لیے اس طرح کیا گیا ہے۔ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ افراط و تفریط سے دور رہتے ہوئے حضرات اہل بیت کی شان امت پر واضح کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اہل بیت کی اصل شان اور اصل مقام کیا ہے، اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ حضرات حسنین کریمین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے فضائل صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ فضائل ان کے بیان کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی فلیحب ھذین، کہ جس کو محبت مجھ سے ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی گویا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ تیسری حدیث ہے، سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابصر حسنا و حسینا، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما، کہ اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، فاحبہما، میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا، انا حرب لما حاربتم، کہ تم جن سے جنگ کرو گے میری بھی اس سے جنگ ہے۔
وسلم لمن سالمتم، اور تم جس سے صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر ایک فرشتہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ایک فرشتہ تھا جس نے کبھی میری زیارت نہیں کی تھی، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی اور وہ اللہ سے اجازت لے کر میری زیارت کرنے کے لیے آیا، اور جب میری زیارت کرنے کے لیے آیا تو مجھے آ کر اس نے کہا کہ حسن و حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح حضرت علی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کسی دعوت پر نکلے کھانا کھانے کے لیے، تو راستے میں ایک مقام پر حضرت حسین کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین کو دیکھا تو آپ دوڑ کر ہم سے آگے نکل گئے اور جا کر حضرت حسین کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ پھر ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ کر ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ سر پہ رکھا اور ان کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر فرمایا احب اللہ من احب حسن حسین، کہ اے اللہ جو حسن حسین سے محبت رکھے تو بھی اس سے یا اللہ محبت کر۔ سبتم من الاسباط، کہ یہ میرے خاندان میں سے ہیں، یہ میری اولادوں میں سے اولاد ہے۔ حضرات حسنین کریمین بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ بچے کھیلتے ہوئے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ آپ پر سوار ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتارتے، پھر نماز میں مشغول ہوتے، پھر جب سجدے میں جاتے یہ دوبارہ سوار ہو جاتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پوری فرمائی، پھر ان دونوں کو پکڑ کر اپنے دونوں رانوں پر مبارک پر بٹھا لیا اور ان کو بوسے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین کریمین سے بے انتہا محبت تھی، تو اس لیے مسلمان کا بھی یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرات حسنین کریمین سے محبت رکھیں، اہل بیت سے محبت رکھیں۔ اہل بیت سے محبت رکھنا اور صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ہستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رکھی ہو اس سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے محبت کی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے محبت کی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے محبت کی ہے، حضرت عثمان غنی سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے محبت کی ہے، تو حضرت علی سے محبت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے محبت کی ہے، حضرت معاویہ سے محبت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسن حسین سے محبت رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت رکھی ہے، تو ان حضرات سے بھی محبت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہوگا تو وہ راہ حق سے ہٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے کہ راہ اعتدال والی امت ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔
تو اس لیے ان حضرات سے محبت رکھنا، صحابہ سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کوفہ والوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حضرت حسین کو خطوط لکھنے شروع کیے، اور بظاہر محبت کا دم بھر کر خطوط لکھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کوفہ والوں نے 12,000 خطوط لکھے، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا گیا کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم حضرت علی کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، اور آگے چل کر ہم آپ کو حکومت دلائیں گے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا اصرار دیکھا، یزید کی حکومت سے وہ پہلے بھی مطمئن نہیں تھے، جب اتنا اصرار دیکھا تو انہوں نے حالات کی خبر لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ کوفہ والوں کے کیا حالات ہیں، آیا جو یہ دعوے کر رہے ہیں، جو خطوط میں لکھ رہے ہیں، آیا اس قسم کا کوئی معاملہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں سے انہوں نے تیاری پکڑی اور کوفہ کی طرف سفر اختیار کیا۔ اب جب یہ کوفہ پہنچے تو پورا کوفہ ان کے استقبال کے لیے امٹ آیا۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے حیران ہوئے کہ پورا کوفہ استقبال کے لیے نکل آیا۔ اب جب یزید کو ان حالات کی خبر ملی، لوگوں نے دھڑا دھڑ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہاں تو لوگ بڑے شوق سے انتظار میں ہیں، لوگوں کے اندر بڑی محبت ہے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ یہاں حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری پکڑی، اور ادھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا، اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ یہ جو حالات وہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کو سختی سے کچل دیا جائے۔ ابن زیاد یہاں آیا کوفہ میں، اس نے آ کر صرف ایک تقریر کی، ایک تقریر، اس کی ایک تقریر سے یہ سارے کوفی ملنگ جو نعرہ حیدری لگا رہے تھے، جو حضرت مسلم بن عقیل کے استقبال کو امٹ امٹ کر آ رہے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ کر سارے بھاگ گئے۔ وہ مسلم بن عقیل جو جب کوفہ میں آئے تو لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے جلوں میں چلتے تھے، آج یکا و تنہا ایک گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ مسلم بن ہانی کے گھر میں پناہ لے گئے، اور یہ سارے کوفی جنہوں نے ڈھیروں خطوط لکھے، ہزاروں کے اعتبار سے خطوط لکھے تھے، اب ان میں سے کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا، یہ صرف ایک تقریر کی مار تھے۔ جن کی روزی روٹی اہل بیت کے نام سے چلتی تھی، جن کی پیٹ کی توندیں اہل بیت کے نام سے بڑی ہوئی تھی، جن کے جبہ و دستار، جن کے شملے، جن کے ترے اہل بیت کے نام سے بلند تھے، یہ سارے مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، حضرت مسلم بن عقیل کو
ابن زیاد کی فوج نے شہید کر دیا۔ آج مسلم بن عقیل کی نعش بے گور و کفن کوفہ میں پڑی ہے اور کوئی کفن دینے والا نہیں نظر آ رہا۔ حضرت حسین ادھر سے تیار ہو کر راستے میں، جب مدینہ سے آپ روانہ ہونے لگے تو بہت سارے کبار صحابہ کرام، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے حضرت حسین کو منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یہ کوفہ والے لوگ بڑے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ یہ جو خطوط لکھنے والا ہاتھ ہے، اگر اس کو ابتدا میں پکڑ لیا جائے تو قتل حسین کے تمام محرکات سامنے آ جاتے ہیں۔ ابتدا میں اس پر گرفت کر لی جائے، اس کو پکڑ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ حسین کو شہید کس نے کروایا۔ لیکن اب حضرت حسین ارادہ باندھ چکے تھے، جب یہ راستے میں تھے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی۔ حضرت حسین نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا تو خاندان کے جو نوجوان لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیں گے، ہمیں جانا چاہیے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت حسین سفر کرتے کرتے کربلا میں پہنچ گئے، کربلا کے میدان میں۔ یہاں آپ کا سامنا کوفہ کے ان لوگوں سے تو نہ ہوا جنہوں نے خطوط لکھے تھے، ابن زیاد کی فوج سے سامنا ہوا۔ حضرت حسین نے وہ 12,000 خطوط جو کوفہ والوں نے لکھے تھے وہ سامنے ڈال دیے۔ فرمایا کہ لوگوں، میں خود آیا نہیں ہوں، مجھے تو تمہارے خطوط یہاں لے کر آئے ہیں، میں تو تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ اب اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہو، اگر تم میری بیعت نہیں کرنا چاہتے ہو، حکومت وقت سے ڈرتے ہو، تو کوئی بات نہیں۔ ابن زیاد کو کہا کہ میری 3 تجویز ہیں، ان کو قبول کر لیا جائے، 3 میں سے کوئی ایک مان لی جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے تاکہ میں مدینہ چلا جاؤں واپس۔ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، یہ قبول نہیں۔ تو فرمایا اچھا چلو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بھی قبول نہیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ چلو مجھے اسلامی سرحدات کی طرف بھیج دو، میں وہاں جا کر کفار کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن ابن زیاد نے ایک بھی نہ سنی۔ وہیں پر حضرت حسین کا اور ان کے خاندان کا محاصرہ کر لیا گیا، اور یہ محاصرہ روز بروز تنگ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اور ان کے خاندان پر حملے شروع کر دیے گئے۔ نوجوانان اہل بیت شہید ہوتے چلے گئے، اور یہ جو خطوط لکھنے والے تھے، یہ جو حیدری ملنگ تھے، یہ جو چادر زہرا کی تجارت کرنے والے تھے، یہ جو کوفی ملنگ تھے، یہ سارے اپنے گھروں کے اندر دبک کر بیٹھے رہے، اور گلشن اہل بیت گلجی کے ہاتھوں لوٹتا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاندان کو قربان کرنا گوارا کر لیا، لیکن ظالم کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے علی اکبر، لڑکپن کی عمر تھی، وہ بھی تلوار لے کر باہر نکل آئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب اس بچے کی لاش خیمے میں پہنچی تو گھر کی جو عورتیں تھیں ان پر قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت حسین نے انہیں صبر نائلہ یاد دلایا، فرمایا صبر کرو، یہ تو اللہ کے راستے میں قربان ہوا ہے۔ خیمے سے آواز آئی کہ علی اصغر جو ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو اٹھا کر باہر لے آئے، اس لیے نہیں اٹھا کر لائے کہ اس کو پانی پلاؤ، فرمایا کہ ظالموں، جو میرا جوان چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا، تمہارا مقابلہ کیا، جو چل کر نہیں آ سکتا تھا اسے میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، آؤ اپنی خون کی پیاس بجھا لو۔ اتنے میں کسی نے تیر مارا، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔
اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آخر میں حضرت حسین بچے، حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یونیورسٹی کے وہ طالب علم تھے جنہوں نے صحابہ کو خون میں لت پت ہو کر سجدے کرتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے صدیق اکبر کے سجدے دیکھے تھے، جنہوں نے زخمی حالت میں فاروق اعظم کے سجدے دیکھے تھے، جنہوں نے زخمی حالت میں عثمان غنی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے زخمی حالت میں علی المرتضیٰ اپنے ابا جان کے سجدے دیکھے تھے۔ آج حضرت حسین کو وہ وقت ملا ہے ان سجدوں کی یاد تازہ کرنے کا۔ حضرت حسین نے کہا کہ ظالموں، میں وہ سجدے ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے رسول اللہ، اپنے نانا کے یاروں کو جس طرح سجدے کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ سجدہ آج میں ادا کرتا ہوں کہ نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ مجھے آج وہ سجدہ کرنے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر پہرا دیا تھا، حضرت عثمان کو دیکھا تھا کہ کس طرح زخمی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کس طرح زخمی حالت میں نماز ادا کر رہے ہیں، پیاسے میں 40 دن ہو گئے پانی نہیں مل رہا لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے، نماز ادا کر رہے ہیں۔ دنیا والوں نے اگرچہ سارے راستے بند کر دیے ہیں مگر اللہ کا در تو کھلا ہے، اللہ کے دروازے پر اپنی جبین جھکا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد، وہ سجدہ ادا کرنے کے بعد جس پر کروڑوں لاکھوں اربوں سجدے قربان، وہ سجدہ ادا کرنے کے بعد اللہ کا شیر میدان میں نکلا ہے، کئی ابن زیاد کی فوج کے کئی لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اور امت مسلمہ کو یہ درس دے گئے کہ ظالم کے آگے اپنی گردن جھکانا نہیں، کٹا دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کر کے، اپنا خون پیش کر کے دین اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا، اور آج کا دن تک اور قیامت تک آپ دیکھیں کہ یزید کا تذکرہ کوئی نہیں ہے، حسین کا تذکرہ ہر منبر پہ ہو رہا ہے، ہر محراب پہ ہو رہا ہے، ہر اسٹیج پر ہو رہا ہے، ہر محفل میں ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ حسینی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔